ہم اپنے سیلف امیج کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے اپنی ہی تصویر بنا کے اپنے دماغ میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے میں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ آٹومیٹیکلی ایک چیز بن جاتی ہے، جس کو نپولین اپنی بک میں تھنک اینڈ گرو رچ میں نام دیتا ہے. وہ کہتا ہے آٹو سجیشن. تو کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی ہمارے دماغ میں فکس ہو جاتی ہیں، یعنی جس طرح امیج ہے تو وہ بن جاتا ہے، اور ایک وہ امیج ہے جو ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں. تو ابھی جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا امیج بنا کیسے سکتے ہیں، یا ایکچولی اگر آپ کے اندر ایک چیز تو موجود ہے، وہ صفت ہے، تو اس کو پالش کر کے نکھار کیسے اس کے اندر لا سکتے ہیں، یا بہتری کیسے لا سکتے ہیں اپنے سیلف امیج میں. تو سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے سیلف امیج کو امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، تو آپ کا ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کا کوئی رول ماڈل ہو. لیکن رول ماڈل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لیٹس سپوز افریدی ہے، آپ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، چونکہ آپ کرکٹر ہو اس لیے پسند کرتے ہو، اور آپ کہتے ہو جی کہ میں نے افریدی بننا ہے. آپ افریدی نہیں بن سکتے، نہ ہی آپ وراٹ کوہلی بن سکتے ہو، نہ بابر اعظم بن سکتے ہو، نہ اے بی ڈیویلیئرز بن سکتے ہو. آپ جو ہو آپ وہی رہو گے، بس آپ اس کو آئیڈیلائز کر سکتے ہو، اس کو فالو کر سکتے ہو. ایک آئیڈیل پرسنالٹی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور چونکہ اس طرح آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کو فالو بھی آپ کریں گے. اور پھر آپ نے نا ایک پیج لینا ہے، اور اس پیج کے اوپر لکھنا ہے کہ ایکچولی آپ چاہتے کیا ہیں. مثلا آپ ڈریس کیسا پہننا چاہتے ہیں. لوگوں کی باتیں نہیں سننی کہ آپ کا رنگ کیسا ہے، کلر کیسا ہے، آپ کی ہائٹ کتنی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں. نہ یہ آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ، بیسیکلی آپ کے اندر سے کیا چیز آ رہی ہے کہ آپ کو کیسا بننا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ رول ماڈل ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائے گا نا کہ آپ کو بننا کیا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں آپ لکھیں گے پیج کے اوپر کہ بیسیکلی نا آپ چاہتے کیا ہو، کس قسم کی کمیونٹی میں رہنا چاہتے ہو، کس نیچر کی آپ کی جاب یا بزنس ہونا چاہیے. جاب کی طرف تو میں کم جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بزنس کی طرف آپ دھیان دو، یعنی اپنے باس آپ بنو. تو اس طرح کی چیزیں آپ لکھو کہ آپ چاہتے کیا ہو، اپنے آپ سے کیا چاہتے ہو. دنیا سے تو وہ بات کی ذکر ہے نا، بات کی بات آئے گی. آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں وہ ایکسپیکٹیشن پوری ہونے والی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری کر سکتے ہو اگر آپ ڈیپلی جا کے سوچو، محنت کرو، یا اپنا سیلف امیج بہتر کر لو. تو رول ماڈل رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رول ماڈل جب آپ بنا لیں گے تو دیکھیں کہ آپ نے پہننا کیا ہے، کون سا ڈریس پہننا ہے، کس کلر کا ڈریس پہننا ہے. اگر آپ نے جو جناب گلاسز پہننے ہیں، اینکیں پہننی ہیں، شوز پہننے ہیں، کنگھی کرنی ہے، تو ہیئر سٹائل کون سا ہونا چاہیے، بال چھوٹے ہونے چاہیے، بڑے ہونے چاہیے. یہ آؤٹ لک کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ میٹر کرتی ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے. بالکل میٹر کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا فرسٹ لوگ کی تو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیٹسفیکشن، آپ کا سکون اس میں ہوتا ہے، اور یوں آپ کا سیلف امیج اچھا ہوگا نا. جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں خود کو، پہلے وہ آپ نے لکھا کہ میں یہ پہننا چاہتا ہوں. یہ آپ کی آؤٹ لک کی بات کروں، فزیکل آؤٹ لک. تو وہ چیزیں لکھیں، اور پھر اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ جی بالکل یہی چیز میں نے اپنانی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن آپ وہ ساری چیزیں جو ہے نا امپلیمنٹ کر لو گے. چونکہ کرٹیسزم ہوتا ہے نا، جب آپ اپنی بات منوانے کے چکر میں ہوتے ہو نا، تو اس وقت سب سے زیادہ کرٹیسزم آپ پہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، دنیا کو نہیں لگتی ہے. آپ جب وہ چیز پہنو گے تو دنیا آپ پہ ہنسے گی، ڈیفینیٹلی ہنسے گی. آپ کے اندر اتنا کریج ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو فیس کر سکو. تو یہ کام جو آپ نے کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے کرنا ہے. یعنی اس کو کہیں گے سٹارٹ اسمال. آپ نے جب سٹارٹ لینا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے قدم بھرنے ہیں. کبھی بچے کو دیکھیں نا، جب وہ چلنا سٹارٹ کرتا ہے تو بڑی معصومیت سے آپ جب اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یا وہ اگر کوئی چرپائی ہے یا کوئی بھی چیئر ہے اس کا سہارا جب لیتا ہے تو بالکل ہلکے ہلکے سے پاؤں رکھتا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے رکھتا ہے. تو بالکل اسی طرح نا آپ نے چلنا ہے اس ڈگر میں اپنے سیلف امیج کو بہتر کرنے کے لیے. تو جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں نا اپنی آؤٹ لک کے بارے میں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. اور یاد رکھیں، سب سے بڑی اس دنیا میں عظیم جو ہستی ہے نا، وہ ہمارے آقا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نا ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پہ موجود ہے. تو ہماری آئیڈیل پرسنالٹی وہی ہیں. ان کے بعد اگر کوئی آپ آئیڈیل بناتے ہیں تو وہ آ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی وہ ہیں.
تو آپ نے اس طرح کا اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اور سب سے بڑی وہی ہماری آئیڈیل پرسنالٹی، ان کو سامنے رکھیں اور پھر خود کو ان کے مطابق ڈھالنا چاہیں اور ایسا بننا چاہیں، اور اس کا ایک امیج اپنے مائنڈ میں آٹومیٹیکلی بنتا جائے گا جو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں گے یا اسمال سٹیپ لیں گے. اور اس کے بعد جو کام آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جو کرٹیسزم آتا ہے، جو منفی خیالات آتے ہیں اپنے بارے میں ہی، چونکہ بچپن میں یا جوانی میں کہیں نہ کہیں پہ آپ پہ کرٹیسزم تو ہوا ہے، آپ پہ لوگوں نے کرٹیسزم تو کیا ہے، تو وہ چیزیں فیڈ تو ہیں. تو آپ کی کبھی کبھی اندر سے آتا ہے نا، یار میں نہیں اچھا نہیں ہوں، میں اچھا نہیں دکھتا جی، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا، میں یہ بن نہیں پاؤں گا جی، فلاں ہے جی فلاں، اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو اس کو سٹاپ کرنا ہوگا، اور آپ کے اندر سے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے آپ کے ہی اندر سے آپ کے اوپر یا لوگوں کی طرف سے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے، اس کو سٹاپ آپ کو کرنا ہوگا، اس کو نو بولنی ہوگی. آپ لوگوں کی باتوں کو سٹاپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نا اپنے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنا سکتے ہیں، ایسی دیوار جو یقین کی ہو، اور یقین کی دیوار سے ساری چیزیں لوگوں کی وہ ٹکرا کے پیچھے گر جائیں گی، اور یوں آپ جو ہے اس چیز کو نو کر پائیں گے اور سٹاپ کر پائیں گے جو کرٹیسزم آپ کو ہوتا ہے. اور چونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو اپنی تعریف بھی کیا کریں. آپ کبھی کبھی نا آپ اپنے آپ کو جب اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریویو کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کے اوپر ہنسیں بھی جو غلطی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، چونکہ اپریشیٹ کریں گے تو آپ کا سیلف امیج بوسٹ ہوگا، بہتر ہوگا. والدین جو ہیں اگر وہ تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے اچھا امیج پیش کرتے ہیں، تو وہی امیج بچے میں کنورٹ ہوتا ہے اور بچہ اسی طرح کا بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں لیکن اپنے سیلف امیج کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں یا ایسی کمیونٹی میں رہیں جہاں پہ سپورٹیو لوگ ہوں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں، جو آپ سے محبت کرتے ہوں، جو آپ کی اس وش کو، اس ڈیزائر کو، اس ایم کو سپورٹ کرتے ہوں. چونکہ اگر آپ ایسی کمیونٹی میں رہے جہاں پہ ہر وقت کرٹیسزم ہو رہا ہو، یا جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہوں جو آپ کو پسند نہ کرتے ہوں، تو آپ میں کوئی اچھی چیز بھی موجود ہوگی تو تب بھی کرٹیسزم ہوگا. تو آپ کو اتنا اسٹرانگ تو کرنا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی باتوں کو فیس نہ کر سکے، لیکن پھر بھی ایٹ دین ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ہمیں تکلیف تو ہو ہی جاتی ہے، چونکہ فیلنگز تو ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسی کمیونٹی میں رہیں جہاں پہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں، جہاں پہ لوگ آپ کے حق میں بولیں، چونکہ ایسی کمیونٹی میں آپ بہت انجوائے کریں گے اور آپ کا سیلف امیج بہت اچھا ہوگا. اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ یا کرٹیسزم کرتے ہیں تو تھوڑا پیار سے کیا کریں. دوسروں سے بات ہمیں کرنی چاہیے کائنڈلی طریقے سے، مہربان ہو کے، اچھے طریقے سے، جس کو کہتے ہیں عاجزی سے، لیکن اپنے آپ کے ساتھ بھی تھوڑا عاجز رہیں. اور جب سیلف ٹاک کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے جب گفتگو کرتے ہیں، تو تھوڑا پیار اور محبت جتایا کریں. اپنے آپ کی تعریف جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کیا کریں. اور سب سے عام بات کہ جب بھی آپ کچھ کرتے ہو، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہو، پیپرز کے لیے تیاری کرتے ہو، آپ انٹرویو دینے کے لیے جاب کی تلاش میں ہو، یا کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہو، تو اپنا بیسٹ دے کے سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیں. ہمیشہ جو آپ کر سکتے ہیں نا، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کر دیں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے اس پہ نہ سوچیں. جس طرح ایک جملہ مجھے عمران خان صاحب کا بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی، کامیابی وہ دیتا ہے. تو آپ اس دنیا میں کیا کر سکتے ہیں، چونکہ انسان ہو نا آپ، تو آپ جتنا کچھ آپ نے کر لیا، بے شک اپنے آپ کی امپرومنٹ کے لیے آپ نے سوچا ہوا ہے، اپنے سیلف امیج کو بہتر کرنے کے لیے سوچا ہوا ہے، تو جتنا کر سکتے ہو نا اتنا کر کے پیچھے آرام سے بیٹھ جائیں، سکون فیل کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو نا ضائع نہیں کرتا ہے. اور یہ بڑی عام چیز ہے، ہم اکثر نا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ بھی کیا، اتنا کیا، یہ کیا، وہ کیا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کس طریقے سے وہ چیز دینی ہے اور کس سورس سے دینی ہے. آپ کی محنت کا صلہ ضائع نہیں ہوتا ہے، بس وہ کسی اور شیپ میں آپ کو ملنا ہوتا ہے. بس آپ کو صبر کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے، ٹرسٹ اپنے رب پہ رکھنا ہے، اپنی ایبلٹیز پہ رکھنا ہے، اور کوسنا نہیں ہے خود کو، یا اپنے رب
آپ کے آگے گلہ نہیں کرتے رہنا ہے بلکہ شکر گزاری کرنی ہے، شکر گزار ہونا ہے۔ اور آخری بات اس میں کہ سیلف امیج کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ لکھنی ہے، جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہو ایک لائن میں سٹیٹمنٹ لکھنی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے۔ جتنی بار آپ اس کو ریوائز کریں گے، جتنی بار ریپیٹ کریں گے، ایک دن میں جتنی بار آپ کر سکتے ہیں، بے شک صبح و شام رکھ لیں، صبح آفس جاتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے اس لائن کو ایک دفعہ پڑھ دیں، اور جب واپس آتے ہیں پھر اس کو پڑھ لیں۔ یوں کیا ہوگا کہ وہ چیز بار بار ریپیٹ ہونے سے آپ کی عادت وہ بن جائے گی چیز، اور جب وہ عادت بنے گی تو وہی عادت جب بار بار ریپیٹ ہوگی تو وہ آپ کی نیچر بن جائے گی، اور دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی، اور جب وہ سب کانشیس مائنڈ میں جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا سیلف امیج پختہ ہو گیا ہے، وہی پختہ ہوا ہے جو آپ بنانا چاہتے ہو، جو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ بس وہ سٹیٹمنٹ آپ نے لکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے۔